پڑھایا وہ مسلمان ہو گئے. روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو اگر ہم اس سے استغفار کریں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. تو اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والے ہیں، بیماروں کو شفا دینے والے ہیں اور روزی دینے والے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کچھ افراد ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مشرک، اور دوسرے وہ کہ جو اپنے والدین کا نافرمان رہا ہو، اپنے ماں باپ کا نافرمان، عاق لوالدیہ، اس کی مغفرت نہیں. اور آج کتنے نوجوان ہیں، کتنے، خصوصاً جو شادی شدہ ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تو اطاعت کرتے ہیں، بیوی کا کہنا مانتے ہیں، لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرتے. اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، کہ انسان کہنا مانے گا اپنی بیوی کا اور نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کی نافرمانی، اور بیوی کا غلام، بیوی کا مرید. تو جو اپنے والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس مبارک رات میں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی دعائیں لیں، اور والدین کی دعائیں آخرت میں تو خیر کام آئیں گی، دنیا کے اندر قدم قدم پر والدین کی دعائیں کام آتی ہیں. کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی اور اخیر زمانے میں بڑھاپے میں خدمت کر لی تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی. اور نافرمانی سے بچنا چاہیے. والدین کی بددعا، اگر خدا نخواستہ ان کی زبان سے بددعا نکل گئی اور ہم نے ان کے دل کو دکھایا، اور ان کے دکھی دل سے اگر بددعا نکل جاتی بہت خطرناک ہوتی ہے، لگ کر رہتی ہے. ماں باپ کی بددعا لگ کر رہتی، چاہے بیٹا ولی کامل کیوں نہ ہو. مسلم شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جریج کا. حضرت جریج بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، جنگل میں انہوں نے ایک صومعہ بنا لیا، ایک چھپر بنایا، 24 گھنٹے اس میں رہ کر اللہ کی عبادت. اب ایک مرتبہ والدہ کو یاد آئی اپنے بیٹے جریج کی. پہنچی، دوپہر کا وقت ہے، ٹھنڈار دھوپ ہے، اور یوں ہاتھ رکھا اور آواز دی باہر سے، یا جریج انا امک انا امک. لیکن بیٹے تو نماز میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پروردگار باہر میری ماں آواز دے رہی ہے اور میں نماز میں ہوں. جواب ہی نہیں دیا، ماں چلی گئی. ایک مدت کے بعد آخر ماں تو ماں ہی ہے، پھر یاد آئی. ماں پھر پہنچی اور ہاتھ رکھ کر آواز دیتی ہے کہ یا جریج انا امک، کہ میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں ہوں. وہ نماز میں ہی ہے، نماز پڑھتے رہے، جواب ہی نہیں دیا. تو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ایسا ہوا اور پھر ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی کہ پروردگار اس جریج کی موت نہ آئے جب تک کہ یہ کسی فاحشہ اور بدکار عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو جائے. اور حدیث میں کہ ماں نے جو بددعا کی تھی وہ صرف بدنام ہونے کی تھی، یہ نہیں کہ مبتلا ہو جائے. اور اگر ماں یہ بددعا کر دیتی کہ یہ زنا میں مبتلا ہو جائے تو وہ زنا میں مبتلا ہو جاتے. ماں نے صرف یہ بددعا کی کہ جب تک یہ کسی فاحشہ اور بدکار عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو وہاں تک اس کی موت نہ آئے. ماں یہ بددعا دے کر چلی گئی. اب اس کے اسباب بننے شروع ہو گئے، شہر میں صاحب شہرت ہوئی کہ جریج بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی اللہ کے ولی.
اور ہر جگہ مخالفین تو ہوتے ہی ہیں نا. تو اپوزیشن کے ممبر ہر جگہ. ہاں سب ڈھکوسلے بازی ہیں. کسی فاحشہ عورت کو بھیج دو پھر دیکھو ساری بزرگی دری کی دری رہ جائے گی. تو کسی فاحشہ عورت کو بہت پیسہ دے دلا کر اس کو تیار کیا کہ وہ وہاں جائے اور اپنی طرف مائل کرے، بن سنور کر اور خوب زیورات میں آراستہ ہو کر وہاں پہنچی اور اپنی طرف مائل کر رہی ہے. اب یہ تو اللہ کے ولی ہیں، بلا کہے کو مائل ہوتے. صبح سے شام ہو رہی، پڑی ہوئی ہے باہر، شام ہو رہی، ایک چرواہا سامنے سے آ رہا ہے، اس کو اپنی طرف مائل کر لیا تو وہ تو مائل ہو ہی جانے والا تھا، اسے وتی ہو گئی، حمل رہ گیا. اس نے مشہور کر دیا کہ یہ حمل تو جریج کا ہے. اور جب بچے کا تولد تب بھی یہ مشہور کر رہی کہ یہ بچہ جریج کا ہے. اب تمام اہل شہر مخالف ہو گئے، غصہ آ گیا کہ بزرگ بنتا اور ایسی حرکتیں کرتا ہے. سب پھاوڑے اور کدالی لے لے کر پہنچ گئے اور ان کے صومعے کو منظم کر رہے. یہ بیچارے باہر نکل آئے کہ آخر میرا کیا قصور ہے اور صاحب مجھ سے ایسا کون سا کام ہوا ہے کہ آپ یہ توڑ رہے ہیں. کہ وہ ایک عورت ہے، اس کے یہاں بچہ ہوا ہے، وہ یہ کہتی کہ وہ بچہ آپ کا ہے. اچھا اس بچے کو یہاں لے آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ کون بچہ ہے. بچے کو لے کہ یہ ہے بچہ. نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس بچے کے پیٹ پر انگلی رکھی اور کہا کہ ہے بچہ تو خود بتا کہ تیرا باپ کون ہے. معصوم بچہ ہے، شیرخوار بچہ کہ جو ابھی حال میں پیدا ہوا ہے، وہ بچہ بول رہا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، آپ نہیں ہیں. تو جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی کہ شیرخوار بچہ اس نے اپنے باپ کا نام بتلا دی کہ فلاں چرواہا وہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، آپ کا نہیں. تو سب نے توبہ کی، معذرت پیش کی اور کہا کہ جو ہے ہم سونے کا بنائے دیتے ہیں، چاندی کا بنائے دیتے ہیں. فرما کہ نہیں، جیسا مٹی کا تھا ویسا ہی مٹی کا بنا دو. تو حدیث میں آگے دیکھو ماں کی بددعا تھی، لگی کہ نہیں، کہ جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو وہاں تک موت نہ آئے. بدنامی آئی، ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بدنامی آئی، لیکن چونکہ اللہ کے ولی تھے اللہ نے اس بدنامی کو ہٹا دیا. تو لہذا والدین کی دعائیں لینی چاہیے اور ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. یہ دونوں اگر دعائیں ہیں تو بہت کام آئیں گی اور اگر بد دعائیں ہیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی.